اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم واقعہ پڑھیں گے وہ حضرت علی کی ذہانت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا ذہین بنایا تھا، اور وہ بہت مشکل کام جن کے اندر بہت ذہن کی ضرورت ہوتی ہے بہت آسانی سے کر لیتے تھے۔ تو آئیے کچھ سیکھتے ہیں ان کی عقل سے۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، قریش مکہ نے بدعہدی کر دی۔ نبی کریم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی تعالیٰ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاطب رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت مقتر رضی تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی تعالیٰ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب رضی تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پر پا لیا۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نامید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ باخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملے کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بہت عقل سے نوازا تھا اور ان کا پختہ یقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ پر وہ بہت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اتنی ہی عقل عطا فرمائے، جو کہ ممکن تو نہیں لیکن پھر بھی دعا تو کی ہی جا سکتی ہے، یا ان کی رہنمائی اپنی زندگی میں لی جا سکتی ہے جس سے مشکل فیصلے آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔